السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں اور سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رمل نے گردن اوپر کرتے اسے دیکھتے کہا تو عدیان سر ہلاتا اسے لے کر فوڈ کارنر کی جانب بڑھ گیا۔ افشین نے عدیان کا نمبر لیا تھا اور اب وہ دونوں افشین کے کمرے میں موجود تھیں جب اچانک افشین نے نمبر ڈائل کر کے فون اردل کے آگے کیا۔ کیا مجھے کیوں پکڑا رہی ہو؟ خود بات کرو نا۔ میں نہیں کرنے والی، اردل نے فون کو پکڑنے سے انکار کرتے کہا۔ میں کیسے کر سکتی ہوں بات؟ وہ میری آواز پہچان لے گا، اس لیے تم بات کرو۔ افشین نے زبردستی فون اس کے ہاتھ میں پکڑاتے کہا تو اردل نے توک نگلتے کال کے آپشن کو کلک کیا اور فون کان کے ساتھ لگایا۔ جیسے جیسے بیل جا رہی تھی ان دونوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ہیلو۔ فون پک ہوتے ہی عدیان کی بھاری خوبصورت آواز اردل کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو جی، میں اردل، میرا مطلب افشین بات کر رہی ہوں۔ وہ گھبراہٹ میں اپنا صحیح نام بتاتے رکی تھی، جبکہ اس کی آواز اور نام سن کر رمل کے ساتھ فوڈ کارنر میں بیٹھا عدیان مسکرایا۔ اوہ مس افشین، کیسی ہیں آپ؟ مجھے کیسے یاد کیا؟ عدیان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے منہ سے افشین نام سن کر رمل کے کان کھڑے ہوئے تھے اور اس نے اپنا چہرہ عدیان کے کان کے ساتھ لگے فون کے قریب کیا تھا۔ وہ مجھے آپ سے ملنا ہے، کچھ ضروری بات ہے۔ اردل نے آنکھیں زور سے بند کرتے سیدھا کام کی بات کی۔ مجھ سے ملنا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ عدیان نے انجان بنتے کہا۔ دیکھیں، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اس لیے مجھے بتائیں کہ کب ملیں گے مجھ سے۔ اردل کو اس کے انجان بننے پر غصہ آیا، تبھی دو ٹوک انداز میں بولی، جبکہ اس کے اس طرح کہنے پر عدیان نے مشکل سے کہہ کے روکا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے اتوار کی شام 4 بجے ملوں گا، اسی ریسٹورنٹ میں۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا تو اردل نے بنا کچھ کہے فون کٹ کر دیا۔ یا میرے اللہ، میرا سانس بند ہونے والا تھا۔ اس نے فون سائیڈ پر رکھا، سینے پر ہاتھ رکھتے کہا، کیا کہہ رہا تھا؟ آئے گا یا نہیں؟ افشین نے پوچھا۔ ہاں کہتا ہے آ جاؤں گا اتوار کو، اردل نے لمبے لمبے سانس لیتے بتایا۔ سوری یار، میری وجہ سے تمہیں بھی مشکل ہو رہی ہے، افشین نے اسے دیکھتے کہا تو اردل نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ ایسے مت کہو یار، جو بھی ہے تم میری دوست ہو، میری جان ہو یار، تمہارے لیے تو کچھ بھی کر سکتی ہوں، اس نے آگے ہو کر افشین کو گلے لگاتے کہا، جس پر افشین کو سکون آیا۔ کون تھی فون پر؟ میری فیوچر بھابی تھی نا۔ فون بند ہوتے ہی رمل شرارتی انداز میں بولی، جس پر عدیان مسکرایا۔ ہاں وہی تھی، ملنے بلا رہی تھی، کوئی ضروری بات کرنی ہے اسے، اس نے بتایا تو رمل کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ او ہو، کیا بات ہے؟ ملنے ملانے پر بات آ گئی اور مجھے بتایا بھی نہیں، اس نے کہا تو عدیان نے اپنی گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ میں خود حیران ہوں یار کہ ایسی کیا بات ہے جس کے لیے ملنے بلایا ہے، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کہیں انکار تو نہیں کرنے والی نا؟ رمل نے کہا۔ لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے، وہ ہے بھی ایسی ہی، وہ ہنس کر بولا تو رمل بھی ہنسی۔ اچھا یہ جوس پی کر دیکھے کتنا مزے کا ہے، آپ نے تو منگوایا نہیں اپنے لیے؟ وہ اپنے جوس کا گلاس اس کے آگے کرتی بولی تو وہ اس کے کہنے پر ماسک اتار کر 2 گھونٹ بڑھ گیا۔ ہاں تم سارا حساب دیکھ لینا اور زمینوں پر خود جا کر ٹیوب ویل چلانا، میں واپس آ کر باقی کا حساب دیکھ لوں گا۔ وہ فون پر بات کرتا مال میں داخل ہوا، جبکہ دوسری جانب سے کچھ بولا گیا تھا، جس پر اس نے ٹھیک ہے کہہ کر کال کاٹ دی اور فون اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ فون پاکٹ میں ڈال کر وہ سیدھا گھڑیوں کی دکان کی جانب بڑھا۔ میری گھڑی آئی یا نہیں؟ اس نے اندر جاتے ہی پوچھا۔ جی سر، آ گئی ہے، میں ابھی لایا، سیلز مین نے اسے کہتا وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ اٹھا کر لایا، جس میں یقیناً گھڑی کا ڈبہ تھا۔ اس نے بیگ پکڑ کر اس میں سے ڈبہ نکالا اور اسے کھول کر گھڑی کا معائنہ کیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ وہ گھڑی کو اچھے سے دیکھ کر ڈبے میں واپس بند کرتا انہیں شکریہ کہہ کر دکان سے نکل گیا۔ وہ واپس مال سے باہر جا رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک ہی فوڈ کارنر پر پڑی، جس کی دیواریں شیشے کی ہونے کے سبب اندر ماحول صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر وہاں ڈال کر نظریں واپس گھما لی، مگر پھر سے اس نے واپس وہی دیکھا۔ لٹل گرل وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ ہاں وہ وہی تھی، لاہور مال والی چھوٹی لڑکی، مگر اس کے ساتھ وہ لڑکا کون تھا جس سے وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اسے ڈھیر سارے سوالوں نے گھیرا اور اس کے قدم خود بخود فوڈ کارنر کی جانب بڑھے۔ ابھی وہ فوڈ کارنر کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے منہ سے ماسک اتارا تھا۔ اس لڑکے کا ماسک اتارنا تھا اور ازکان کی آنکھیں کُلی کی کُلی رہ گئی۔ عدیان خان حیرت کی انتہا کو چھوتے صرف اس کے لب ہلے تھے۔
وہ جب سے گھر آیا تھا اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ کیا سچ میں وہ لڑکی ادیان کی بہن ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں بالکل، اس کی آنکھیں سیم ٹو سیم ادیان جیسی ہیں۔ مجھے ایسے ہی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں کو کہیں دیکھا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میں نے اسے ادیان کی حویلی میں دیکھا تھا، وہ یاد کرتا بولا۔ اوہ، تو یہ حقیقت ہے ادیان خان جسے تم اب تک چھپا کر بیٹھے تھے، ساری دنیا کے سامنے نفرت کا دعویٰ کرتے ہو اور حقیقت میں ایسی بہن سے اتنا ہی پیار کرتے ہو، لیکن اب کیا کرو گے؟ کیونکہ اب تو یہ سچ مجھے پتہ چل گیا۔ وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے ادیان کو تصور کرتا بولا۔ عزیز خان، 4 سال بعد آخر تمہیں ادیان کی کمزوری مل گئی۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، آخر کو اسے اپنا بدلہ پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ کیسا رہا یونی کا پہلا دن؟ دوستی ہوئی کسی سے؟ وہ یونی سے واپس ٹیکسی لے کر آ گئی تھی اور گھر آتے ہی سو گئی تھی۔ شام کے 5 بجے اپنی نیند پوری کرتے وہ اٹھی تھی اور اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھی جب زیام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے ٹی وی لاؤنج کی جانب دیکھا جہاں زیام اپنا گٹار پکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچن ایریا اوپن ہونے کے سبب وہ دونوں ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ پا رہے تھے۔ بہت بورنگ تھا پہلا دن، بالکل مزہ نہیں آیا۔ کلاس بھی کوئی نہیں ہوئی اور کسی سے سلام دعا بھی نہ ہوئی۔ میں نے اپنے لاہور والی دوستوں کو مس کیا۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی بھرتے کہا۔ چلو 1-2 ماہ کی بات ہے، گزار لو جیسے تیسے، کیونکہ پھر تم نے واپس لاہور ہی جانا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ اسے کہتا گٹار کی تاروں کو ہلکے ہلکے چھونے لگا جس سے وہاں پر ہلکے ہلکے میوزک کی آواز گونجی تھی۔ یہ پورا ہفتہ کھانا میں بناؤں گی، اگلا ہفتہ آپ کی باری۔ وہ فریج میں پانی کی بوتل واپس رکھ کر اپنا چہرہ جھکائے فریج کا معائنہ کرتی بولی۔ ٹھیک ہے، مگر جو بھی بنانا اچھا بنانا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ زیام اپنی پیٹ پر دھیان دیتا بولا جس پر عریش نے آنکھیں گھمائی۔ عرشی دیکھو ذرا، بیٹ صحیح بیٹھ رہی ہے یا نہیں؟ وہ فریج سے چکن نکال کر پلٹی جب زیام نے اسے کہا، جبکہ اس کے یوں عرشی کہنے پر عریش نے اسے حیران ہو کر دیکھا مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اچھی ہے، مگر میں نے پہلے سنی نہیں۔ کیا آپ نیو سانگ کے لیے بیٹ بنا رہے ہیں؟ اس نے بیٹ کو دھیان سے سنتے کہا۔ ہاں، نیو سانگ کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس نے گٹار سائیڈ پر رکھ دیا اسے کہا اور لاؤنج سے اٹھ کر اس کے پاس کچن میں آیا۔ لاؤ میں بھی مدد کرواتا ہوں، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا بولا۔ نہیں، میں کر لوں گی، آپ لاؤنج کی اور کمروں کی صفائی کر لینا، واش روم میں خود صاف کروں گی، آپ نہ کرنا، وہ گوشت دھوتی بولی۔ ٹھیک ہے، پھر صفائی کا یہ ہفتہ میرا، اگلا تمہارا۔ چونکہ پہلے اکیلے رہتے وہ خود ہی سب کام کرتا تھا، اس لیے اسے صفائی کرنے کا سن کر کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ تبھی فوراً مان گیا۔ زیام، لالا مسالے نہیں مل رہے، کہاں رکھ دیے آپ نے؟ وہ اپنے کمرے میں ویکیوم سے صفائی کر رہا تھا جب عریش کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ عریش، خدا کے لیے لالا کہنا بند کر دو، اس نے کمرے سے نکل کر عریش سے ڈبل جھنجھلا کر کہا تو کچن میں کھڑی عریش نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ سوری لالا، میں نے مطلب چاچی کے بیٹے، وہ شرمندگی سے کہتی۔ کسیانی ہنس دی۔ اوپر والے تیسرے کیبن میں ہیں مسالے، تمہارے سامنے ہی رکھے تھے، اس نے کیبن کی جانب اشارہ کرتے بتایا اور واپس کمرے میں چلا گیا جبکہ عریش بھی کھانا بنانے میں مگن ہو گئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ آفس سے واپس آیا تو عابش کو بیڈ پر سر گھٹنوں پر رکھ کے بیٹھے دیکھ کر فکرمندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آج بتی پر کام زیادہ تھا تو نظر لگا کر سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اپنی لال آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی۔ دوائی لی آپ نے؟ اس نے لیپ ٹاپ بیگ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ ہاں لی ہے، مگر پھر بھی درد ہو رہا ہے، اس نے کہتے سر واپس گھٹنوں پر رکھ کر لائے میں دوا دیتا ہوں، پھر نہیں کرے گا درد۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھتا بولا جبکہ عابش نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ تھوڑا دور ہو کر بیٹھتی بولی۔ اوہو، کچھ نہیں ہوتا، مطلب کہ کچھ نہیں ہوتا، آپ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ جائیں۔ عرشی کے جب سر میں درد ہوتا تھا تو میں دبا دیتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ میرے ہاتھوں میں جادو ہے، درد بھاگ جاتا ہے۔ وہ عریش کو یاد کرتا مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں جابر، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، تھکے آئے ہو کام سے۔ اس نے پھر سے انکار کیا جبکہ اس بار جابر نے اس کو کندھے سے پکڑ کر خود ہی اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ لیٹ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، کزن ہیں آپ میری، چاہے آپ کو برا بھلا کہتا ہوں پر آپ کی عزت بھی کرتا ہوں۔ وہ اس کا سر دباتا بولا جبکہ اس کے سر دبانے میں نہ جانے کیسا جادو تھا کہ عابش اسے منع نہ کر پائی اور آنکھیں بند کرتے
جسم ڈھیلا چھوڑ گئی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ کیوں عریش جابر کے ہاتھوں میں جادو ہے، کہتی تھی۔ واقعی ہی اس کے دبانے سے اس کا درد ختم ہو گیا تھا، سکون آیا۔ جابر نے پوچھا تو عابش نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کو سوتا دیکھ کے وہ مسکرایا۔ سوتے ہوئے تو مس خڑوس بھی معصوم لگتی ہے۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا دل ہی دل میں بولا، دریا خان، مجھے عدنان خان کی بہن کے بارے میں انفارمیشن لا کر دو۔ اس کا نام، عمر، کہاں پڑھتی ہے، کس کلاس میں ہے، کس کی منگ ہے یا نہیں، سب کچھ مجھے جاننا ہے۔ تمہارے پاس محض 2 دن ہیں، مجھے ساری معلومات لا کر دو۔ اس نے اپنے خاص ملازم دریا خان کو اپنے پاس بلا کر حکم دیا۔ مگر سردار، آپ کو عدنان خان کی بہن کے بارے میں انفارمیشن کیوں چاہیے؟ جہاں تک مجھے علم ہے عدنان خان اپنی بہن سے نفرت کرتا ہے، اس حساب سے وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ دریا خان نے ناسمجھی بھرے تاثرات چہرے پر سجائے۔ اس سے کہا، تم سے جتنا کہا گیا ہے وہ کرو، زیادہ سوال جواب مت کرو۔ مجھے بہتر علم ہے کہ کون میرے کام آئے گا اور کون نہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا تو دریا خان نے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے سردار، جیسا آپ کا حکم، میں 2 دن کے اندر ساری معلومات لا دوں گا۔ وہ تابعداری سے بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسکان کے ذہن میں پیچھے کیا چل رہا تھا اس کے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جلدی کر لے، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر لگا کر یونی کے لیے تیار ہو کر بھی آ گئی تھی، مگر ضیاء صاحب کمرے سے ابھی تک نہیں نکلے تھے، اس لیے وہ اب تیسری مرتبہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اونچی آواز میں بولی، کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں سونے کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ وہ دروازہ کھول کر رف الیمین نیند سے بری آنکھیں مشکل سے کھولتا اسے غصے سے بولا۔ اس کا لہجہ بہت زیادہ سخت تھا۔ مجھے یونی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ ضیاء کے غصہ کرنے پر ڈر گئی تھی، تبھی ہلکی آواز میں بولی، میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا تمہیں چھوڑنے جانے کا۔ ہاتھ پیر، آنکھیں اور دماغ سلامت ہے تمہارے، اس لیے جاؤ، جا کر سڑک سے کوئی رکشہ یا ٹیکسی لو اور یونی چلی جاؤ۔ خبردار جو مجھے دوبارہ جگایا، عجیب مصیبت گلے ڈال دی ہے میرے بھی جان نے۔ وہ اسی لہجے میں اسے بولتا کمرے میں واپس جا کر دروازے کو زور سے بند کر گیا، جبکہ وہ جو پہلے ہی ڈری تھی اس کے یوں دروازہ زور سے بند کرنے پر پوری تھام گئی۔ آنکھوں سے آنسو نے بہنا شروع کیا تھا اور خوبصورت گلابی ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ پہلے بھی اسے ہی ڈانٹتا تھا، لیکن نکاح کے بعد ضیاء نے پہلی بار یوں بات کی، ورنہ وہ نکاح سے اعتراض رکھنے کے باوجود اس پر غصہ کرنا بند کر چکا تھا۔ اس کا کھانے سے دل اکتا گیا اور وہ ویسے ہی کھانے کو ٹیبل پر چھوڑ کر اپنا بیگ اور فون اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ عابش کی آنکھ کھلی تو اس کا سر ابھی بھی جابر کی گود میں تھا۔ شرم سے اس کے گال لال ہوئے تھے۔ اف عابش، کیا کر دیا تم نے؟ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی آہستہ سے اپنا سر جابر کی گود سے اٹھاتی بیڈ سے اتر گئی۔ اس کے اٹھنے پر جابر کی بھی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ساری رات بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھے سویا تھا۔ اوہ، آپ اٹھ گئے؟ سر درد کیسا ہے؟ اب تو نہیں ہو رہا نا؟ اس نے عابش کو دیکھ کر پوچھا، جبکہ وہ اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہاں، اب نہیں ہے درد، شکریہ تمہارا، اور سوری کیونکہ میری وجہ سے تمہاری رات بے چین رہی۔ اس نے بنا اس کی جانب دیکھے ڈریسنگ ٹیبل کی چیزوں سے چڑ چڑ کرتے کہا، ارے نہیں، آپ سوری نہیں کریں، مجھے عادت ہے اس کی۔ عریش بھی ایسے ہی سو جاتی تھی اور میں ساری رات ایسے بیٹھا رہتا تھا، اسی لیے شرمندہ نہ ہو، مجھے عادت ہے۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہو کر مسکراتے ہوئے بولا۔ تو عابش نے سر ہلایا، اگر برا نہ مانے تو مجھے چائے بنا کر لا دیں گی؟ مجھے اور عریش کو آپ کی ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، مگر آپ نے صرف 1-2 بار ہی بنائی تھی سب کے لیے، اور ہم دونوں میں ہمت نہیں تھی کہ آپ سے فرمائش کر کے بنوائیں، لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بنا دیں گی۔ بنا دیں گی نا؟ اس نے پہلے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر آخر میں تھوڑا سیریس ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں بنا دیتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے تم عریش کو بہت یاد کرتے ہو، تبھی اس کا ہر بات پر ذکر کر رہے ہو۔ تم اسے کال کیوں نہیں کرتے؟ اس نے اب کی بار اسے دیکھتے کہا، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے عریش گئی تھی وہ بات بات پر اس کا ذکر کرتا تھا۔ یاد تو بہت آتی ہے اس کی، حالانکہ اس سے روز 3 سے 4 بار بات کر لیتا ہوں، مگر پھر بھی دل اداس رہتا ہے کیونکہ وہ میرے پاس نہیں ہے نا۔ وہ تھوڑا اداس ہوا۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، تم فریش ہو جاؤ۔ جابر کی باتیں سن کر اسے برا لگا، اس لیے نہیں کہ وہ عریش کا ذکر کر رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کے لالا نے تو ایک بار بھی اسے کال نہیں کی تھی، ایک بار بھی اس سے خیریت دریافت نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے جابر اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر کا حال جانتا، وہ چائے بنا کر لانے کا بہانہ بناتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ جابر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتا کہ اپنے کپڑے نکال سکے۔ آئی مس یو زاری، آئی ریئلی مس یو۔ وہ گھر سے نکل کر
مین سڑک کی جانب بڑھتی روتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے اس پل جاری واقعہ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ وہ تو اسے کبھی دوسری گلی میں دوست کے گھر بھی اکیلے نہیں جانے دیتا تھا، اور زیام کو تو اس کی فکر بھی نہیں تھی۔ کل بھی وہ جس طرح ڈر ڈر کر آئی تھی وہی جانتی تھی۔ وہ یوں ہی روتے ہوئے چلتی مین سڑک تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو کو صاف کرتے اپنے سر پر اوڑھا دوپٹہ اور کندھوں کے گرد لپٹی چادر صحیح کی، اور پھر ادھر ادھر نظریں گھما کر رکشا یا ٹیکسی ڈھونڈنے چاہی۔ وہ ایسے ہی سڑک پر دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر سڑک پر اپنی بال کو پکڑنے آئے 3 سے 4 سال کے بچے پر گئی۔ چلتی ٹریفک میں اس بچے کو یوں سڑک پر دیکھ کر عریش کا دل دہلا۔ وہ بچہ بھی اپنی بال اٹھانے بعد میں اپنے ارد گرد گاڑیوں کو سائیڈ سے چلتا دیکھ کر ڈر کر رونے لگا۔ عریش نے پہلے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی اس بچے کو بچائے، مگر کسی کو بھی مدد کے لیے آتے نہ دیکھا۔ وہ اپنا بیگ وہیں فٹ پاتھ پر پھینکتے اس بچے کی جانب بڑی تیزی سے بھاگ کر وہ بچے کے پاس پہنچے اسے اٹھاتی فٹ پاتھ پر لے آئی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے نیچے بیٹھ کر اس بچے کو سینے سے لگا کر پوچھا۔ شادی کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر بچہ کچھ نہ بولا، بس ڈر کے مارے روتا رہا۔ وہ پھر سے بچے سے پوچھنے والی تھی کہ کسی کی پریشان آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کیا یہ بچہ آپ کا ہے؟ اس نے اپنے پاس کھڑے ہونے والے آدمی سے پوچھا، جس نے سر پر کیپ رکھی تھی اور منہ پر بلیک ماسک لگا رکھا تھا۔ جی، یہ میرا بھتیجا ہے۔ آپ کا شکریہ۔ اسے بچانے کے لیے ایکچولی میں بینک گیا تھا اور اسے گاڑی میں بٹھایا تھا، بٹ یہ گاڑی سے نکل گیا۔ سامنے والا بچے کو گود میں اٹھا کر شرمندگی سے بولا، اٹس اوکے، پر اگلی بار احتیاط کریے گا۔ ویسے آپ کو پتہ ہے آپ کی آواز میرے فیورٹ سنگر ارمغان سے ملتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو سامنے والے اس کی بات پر چونکا، اور پھر شاید وہ مسکرایا تھا وہ اس لیے کیونکہ میں ارمغان ہی ہوں۔ اس آدمی نے چہرے سے ماسک اتار کر کہا تو عریش کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ارے ارمغان شاہ! اسے یقین نہ آیا، جبکہ اس کے حیرت بھر ایکسپریشن دیکھ کر ارمغان کو ہنسی آئی۔ جی میں ہی ہوں ارمغان شاہ، کوئی شک؟ وہ ہنس کر بولا، نہیں نہیں کوئی شک نہیں، لیکن آپ ماسک لگا لیں، کہیں کسی نے پہچان لیا تو آپ کو مشکل ہوگی۔ وہ فکر مندی سے بولی تو ارمغان اس پیاری لڑکی کی فکر پر مسکرایا۔ میں جاؤں یا تمہیں کوئی سیلفی یا آٹوگراف لینا ہے؟ ارمغان نے ماسک واپس لگاتے پوچھا۔ ہاں نا، آپ مجھے آٹوگراف بھی دیں اور سیلفی بھی لوں گی، وہ ایکسائٹڈ سی بولی، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ میری پہلی فین ہو جس سے مل کر مجھے دلی خوشی ہوئی، اور امید کرتا ہوں پھر ملیں گے۔ وہ سیلفی لے کر اسے موبائل واپس پکڑاتا بولا، ضرور ضرور انشاءاللہ۔ وہ اپنی ڈائری اور پین بیگ سے نکال کر اسے دیتی بولی، ویسے تم مجھے اسٹوڈنٹ لگ رہی ہو، کسی یونی میں پڑھتی ہو؟ وہ آٹوگراف دیتا پوچھنے لگا، ہاں نا، میں یونی کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ابھی یہاں یونی جانے کے لیے ٹیکسی یا رکشا ڈھونڈ رہی ہوں، مگر مل نہیں رہا۔ وہ ڈائری بیگ میں ڈالتی یونی کا نام بتاتی بولی، میں چھوڑ آؤں؟ میرے بھتیجے کی جان بچانے کا شکریہ کے طور پر۔ وہ ہاتھ میں پکڑے پین کو انگلیوں پر گھماتا بولا، ویسے میں کسی غیر کے ساتھ کہیں نہیں جاتی، لیکن ابھی مجھے کوئی ٹیکسی اور رکشا نہیں مل رہا، اور پھر آپ ہو بھی ارمغان شاہ جس پر میں ٹرسٹ کر سکتی ہوں، اس لیے میں آپ کی آفر قبول کرتی ہوں۔ وہ تھوڑا جھجکتے بولی، اوکے چلو آؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، اور یہ لو اپنا پین۔ وہ اس کا پین اس کی جانب بڑھاتا بولا، نہیں یہ آپ رکھ لیں، اپنی فین کی طرف سے تحفہ سمجھ کر۔ وہ کیوٹ اسمائل سے بولی تو ارمغان کو اس کی مسکراہٹ پر دل الگ انداز میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی نیند پوری کرنے کے بعد فریش ہو کر کمرے سے نکلا تو 4 کرسیوں والے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ رکھا دیکھ کر ٹیبل کے پاس گیا۔ 2 لوگوں کے لیے بنایا گیا ناشتہ جوں کا توں پڑا تھا۔ اسے یاد آیا کہ صبح اس نے عریش سے کس قدر روڈ ہو کر بات کی تھی۔ اف زیام، تم کیوں ہو ایسے؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے خود سے کہا۔ اسے سچ میں برا لگا تھا کہ اس نے عریش سے روڈ ہو کر بات کی۔ چلو گھر آئے گی تو معافی مانگ لوں گا، وہ دل ہی دل میں بولا، اور چیئر کو سیٹ کرتا بیٹھ گیا۔ ٹھنڈا ہو گیا ہے ناشتہ، مگر کوئی نہیں، کھا لیتا ہوں، رزق ضائع نہیں کرتے۔ وہ آملیٹ کی پلیٹ اپنے سامنے رکھتا بولا، اور ہاٹ پاٹ سے پراٹھا نکال کر کھانا شروع کر گیا۔ وہ آج بھی کلاس میں بور ہو رہی تھی، کیونکہ کسی بھی لڑکی نے اس سے بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس نے کسی سے بات کی تھی۔ کچھ لڑکوں نے تو اس کے پاس آ کر بہت ہیلو ہائی کی کوشش کی، مگر اس نے ان کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہ موبائل یوز کر رہی تھی جب کسی کی میٹھی اور باریک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے چہرہ اوپر کرتے دیکھا تو ایک سانولے رنگ مگر پرکشش نیم نقش والی لڑکی بلیک حجاب اور گرے فراک میں اس کے پاس کھڑی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی بیٹھ جائیں۔ عریش تھوڑا سا دوسری طرف کھسکتی مسکرا کر بولی، اور وہ لڑکی اس کی بنائی گئی جگہ پر بیٹھ گئی۔ شکریہ،
ویسے میرا نام نور ہے اور میرا یہاں فرسٹ ڈے ہے۔ میں پہلے کراچی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، مگر میری فیملی یہاں شفٹ ہو گئی تو پھر مجھے یہاں پر آنا پڑا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتی مسکراتے ہوئے اپنا انٹرو دینے لگی۔ مل کر خوشی ہوئی۔ ویسے میں بھی یہاں نیو ہوں اور میرا دوسرا دن ہے یہاں۔ میں لاہور سے آئی ہوں اور میرا نام عریش خان ہے۔ اسے وہ لڑکی اچھی لگی تھی، تبھی مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتی اسے اپنا انٹرو بھی دے گئی۔ جب ہم دونوں ہی نیو ہیں اور ایک دوسرے سے انٹرو بھی ہو گیا ہے تو کیوں نہ دوستے بن جائے، نور مسکرا کر بولی تو عریش نے ہنس کر کہا، سر ہلایا، کیوں نہیں، ضرور۔ ویسے آج کا دن میرے لیے بہت لکی ہے۔ پہلے میں اپنے فیوریٹ آئیڈیل سے ملی اور اب مجھے ایک دوست مل گئی۔ پتہ ہے مجھے یہاں پر دوست کی اشد ضرورت تھی کیونکہ اکیلی تو میں بور ہو رہی تھی۔ عریش نے اسے کہا، کون سا آئیڈیل؟ نور نے پوچھا۔ ارمغان شاہ۔ اور کون؟ عریش نے خوشی سے بتایا تو نورے نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ سچ میں؟ واو یار، کاش میں بھی کسی دن ضیام خان سے مل سکوں کیونکہ وہ میرا فیوریٹ ہے۔ نور دونوں ہاتھ گال پر رکھتی بولی تو عریش نے ضیام کے نام پر منہ بگاڑا۔ مجھے نہیں پسند وہ۔ عریش نے کہا، سب کی اپنی اپنی پسند ہے۔ خیر مجھے بتاؤ، ارمغان شاہ کہاں ملا تمہیں؟ اور کیا تم نے سیلفی اور آٹوگراف لیا اس سے؟ نور نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ ارے میں تو یونی بھی اس کے ساتھ آئی ہوں۔ عریش اترا کر بولی۔ ہائے سچی بتاؤ نا مجھے بھی کہ کہاں ملا وہ تمہیں؟ نور کے پھر سے پوچھنے پر عریش اسے اپنی اور ارمغان کی ملاقات کے بارے میں بتانے لگی، جبکہ نور بہت ایکسائٹڈ ہو کر اسے سن رہی تھی۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، تم بہت ہوشیار ہو، اس لیے تمہیں اپنی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنایا گیا ہے۔ وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر آتی بولی۔ کل کی طرح وہ آج بھی ٹیکسی سے واپس آئی تھی اور اس نے آج ٹیکسی میں بیٹھتے ہی جاوید کو کال ملائی تھی، جس سے اس کو ٹیکسی میں کمفرٹیبل فیل ہوا تھا، ورنہ کل تو وہ بہت زیادہ گھبراتی رہی تھی۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں چوہیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہاں بتاؤ جلدی سے۔ وہ اپنا بیگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھتی فریج کی جانب بڑھی، جبکہ خالی ڈائننگ ٹیبل اور دھلے ہوئے برتنوں کو اس نے غور سے دیکھا تھا۔ اس مہینے کے آخر میں یا پھر اگلے ماہ کے شروع میں تمہارا بھائی اسلام آباد آ رہا ہے، وہ خوشی سے بولا تو عریش کی آنکھیں خوشی سے کھلی۔ سچی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں نا سچی، پورے ایک ہفتے کے لیے میں تمہارے پاس آؤں گا، اس نے بتایا، جبکہ عریش سے تو انتظار کرنا ابھی سے مشکل ہوا۔ اتنی دیر سے کیوں آنا ہے؟ جلدی آ جاؤ نا، اس نے نروٹے پن سے کہا۔ نہیں یار، جلدی نہیں آ سکتا کیونکہ میٹنگ ہی دیر سے ہے۔ میں بھی میٹنگ کے بہانے آ رہا ہوں، کمپنی کے CIO یعنی چاچو کی جگہ، ورنہ چیئرمین صاحب آفس سے ایک دن کی بھی چھٹی نہیں دیتے۔ وہ ناک چڑھاتے بولا۔ چیئرمین مطلب بابا؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں تو وہی ہے نا چیئرمین۔ خیر میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں، مجھے کچھ فائلز ریڈ کرنی ہے۔ اور ہاں مجھے یاد سے اپنی ارمغان شاہ کے ساتھ سیلفی اور آٹوگراف کی پک سینڈ کرنا۔ وہ سیکرٹری کو کچھ فائلز لے کر آتے دیکھ کے بولا، اوکے اوکے میں کر دوں گی سینڈ، کیونکہ تمہیں ویسے تو یقین آئے گا نہیں، وہ ناک چڑھا کر بولا۔ بولتی کال کٹ کر گئی تھی۔ اس نے فون ٹیبل پر رکھتے ضیام کے کمرے کی جانب دیکھا، جس کا دروازہ بند تھا۔ گھر کی خاموشی بتا رہی تھی کہ ضیام گھر نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی تب بھی عریش نے کون سے سے بات کرنی تھی۔ رات کے 7 بج رہے تھے اور عریش نوڈلز کا بھرا ہوا پیالہ اپنی گود میں رکھ کے LCD پر کورین ڈرامہ کنگ دی لینڈ دیکھ رہی تھی جب گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے کوئی رسپانس نہ دیا اور ویسے ہی اپنے کام میں مگن رہی۔ کیسا رہا تمہارا آج کا دن؟ اس نے عریش کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، مگر عریش نے اس کے سوال پر کوئی رسپانس نہ دیا۔ عریش میں تم سے مخاطب ہوں، وہ عریش کے پاس کھڑا ہو کر بولا۔ عریش نے اس بار بھی اس کو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ